الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. وعن صہیب رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه. وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. یہ صبر کا بیان چل رہا ہے. اس میں ایک واقعہ آج بیان کیا گیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے. سورہ بروج جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، والسماء ذات البروج، اس میں ایک واقعہ ہے خندق والوں کا. یہی واقعہ یہاں پر بھی ہے، اور اس میں ایک نوجوان ایک بچے کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے حالات پر کیسا صبر کیا اور جمے رہا. اس کے جمنے پر اللہ نے کتنے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، پھر ان پر حالات آئے تو وہ بھی جمے رہے. پورا واقعہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا تم سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بادشاہ نجران کے علاقے کا تھا، ہنگری قبیلے سے تھا. آج کل یہ جو نجران سعودیہ کے اندر پڑتا ہے، اس کا نام ذو نواس تھا. یہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، بت پرست تھا، مشرک تھا، مسلمانوں پر، توحید پرستوں پر بہت ظلم کرتا تھا اور مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچاتا تھا. پھر بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا. بادشاہ لوگ ہیں نا عام طور پر جادوگر رکھتے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادوگروں کو رکھتے ہیں تاکہ اپنی باتوں کے سحر سے لوگوں کو متاثر کر سکیں. یہ انبخت ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتے، جادو کا بھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو وہ بادشاہ نے جادوگر رکھا تھا. جادوگر کی عمر ہو گئی، مرنے کے قریب آ گیا. تو اس نے کہا کہ میرا وقت آ گیا ہے، میں شاید ابھی نہیں رہوں، تو کوئی اچھا آپ کے خاندان سے ایک بچہ دو تاکہ میں اس کو کیا کروں، پڑھاؤں اور جادو سکھاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ علم چلے ایسا. تو شاہی خاندان سے ایک لڑکے کو چنا گیا اور کہا گیا کہ تم بادشاہ جادوگر سے جادو سیکھنا. وہ لڑکے کا نام عبداللہ تھا، لوگوں علماء نے لکھی ہے بات. اب یہ جب جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے کے اندر ایک راہب ہوتا تھا. راہب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے جنگلوں میں رہتے تھے، ان کو راہب کہتے تھے، اور وہ اپنے دین کے عالم ہوا کرتے تھے. اور ان کی داستان ایک بڑی عجیب ہے. پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر یہودیوں نے بہت ظلم کیا. پھر اس کے بعد بت پرستوں نے ان پر ظلم کیا، تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے جنگلوں میں رہتے تھے. لوگ ان کے پاس آتے تھے، انجیل پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے. تو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، اور اس زمانے جب تک ان کی کتابوں میں تحریف نہیں ہوئی تھی، یہ حق پر تھے. تو وہ ایک راہب رہتا تھا. تو یہ بچہ جب گزرتا ہے تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا چلو کوئی دین کی بات ہو رہی، بیٹھ گیا. تو وہ بیٹھ گیا اور متاثر ہو گیا. اب وہ وہاں بیٹھنے لگا تو جادوگر کے پاس جانا رہتا تھا، راستے میں پڑتا تھا. تو وہ جادوگر کے پاس لیٹ ہو گئے. تو جادوگر ڈانٹے اس کو، وہ لیٹ کیوں آیا؟
اب وہاں لیٹ ہوئے تو گھر پر تاخیر سے پہنچے تو گھر والے ڈانٹے کیوں لیٹ ہو رہا ہے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ کئی دن چلتا رہا، مارتا بھی تھا جادوگر. اس نے راہب کے سامنے اپنی شکایت کی کہ مسئلہ میرا ایسا ہے. تو وہ جو راہب تھا، اس راہب نے کہا کہ جب تم جادوگر کے پاس لیٹ پہنچو تو بولنا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں کے پاس لیٹ پہنچو تو بولے جادوگر نے روک لیا تھا. اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے سکھایا کہ جھوٹ بول دینا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا. ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا سانپ یا کوئی بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کے راستے کو روک لیا تھا. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ الیوم اعلم، آج معلوم ہو جائے کہ کون حق پر ہے کہ کون غلط ہے، جادوگر صحیح ہے یا وہ راہب صحیح ہے. تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اللہم ان کان امر راہب، اے اللہ یہ راہب کا معاملہ تیرے نزدیک بہتر ہے جادوگر سے، تو یہ پتھر سے وہ جو جانور ہے اس کو ختم کر دے. اور اس نے لڑکے نے مارا تو جانور کیا ہو گیا، سانپ تھا یا کوئی بھی تھا، مر گیا. تو لوگ راستہ چلنا شروع کر دی، ساری چیزیں ہو گئی، سارا معاملہ کر دیا. یہ بات پھیلنے لگی، عجوبہ ہو گیا نا، ایک عجیب چیز ہو گئی، بچے نے ایسا کام کر دیا. یہ آیا راہب کے پاس اور پورا واقعہ سنایا. بولے بھائی تو میرے سے بھی آگے بڑھ گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شاگرد استاد سے آگے بڑھ جاتا ہے. اور وہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، رب مبلغین او عام سامعین، بعض مرتبہ آپ کسی کو کوئی بات پہنچا رہے تو سامنے والا آپ کی بات کو لیتا ہے اور اچھے طریقے سے آگے پہنچاتا ہے اور وہ آگے بڑھ جاتا ہے تمہارے سے. تو یہ آگے بڑھ گیا. تو وہ بولا کہ اب تجھ پر آزمائش آئے گی. ایک بات یاد رکھنا، جتنا آدمی دین میں مضبوط ہوگا اتنی آزمائش اس پر آئے گی. بعض لوگ بولتے کچھ بھی نہیں ہے، اچھی زندگی چل رہی، تو آپ اتنے دین پر نہیں ہیں. آپ دین میں جتنا جموں گے اتنی آزمائش اللہ کی طرف سے آئے گی. تو اب تیرے اوپر آزمائش آئے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا حوالہ مت دینا کہ میں نے تجھے سب کچھ سکھایا، کیونکہ ظلم تھا بہت، اچھوں کے پیر ہل جاتے تھے. اب اس کا اللہ نے ایسا معاملہ کر دیا کہ جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، پیدائشی گنگے ہوتے تھے، وہ ان کو ہاتھ پھیرتا تو اللہ ان کو شفا عطا فرماتا، نابینا کو ہاتھ پھیرتا تو اللہ شفا دے دیتے. یہ سارا معاملہ چلتے رہا. ایک مرتبہ بادشاہ کا جو وزیر تھا اس کی آنکھیں چلی گئی. اب کسی نے کہا کہ بھائی وہ ہمارے یہاں پر ہوتا نا فلاں حضرت، جاؤ تھوڑا ہاتھ پھیریں گے کام ہو جائے گا. تو کسی نے کہا تو وہ بھی سمجھا شاید دنیا والوں کی طرح کہ میں کچھ کر دوں گا یہ سب کچھ. وہ آئے اور بہت سارا ہدیہ ودیہ لے کر آئے، بولے لے لو میرے کو شفا دے دو. بولے میں شفا نہیں دیتا ہوں. آج کل کے اور ان لوگوں میں فرق یہی تھا، یہ بولے میرے سے ہوتا، وہ کہہ رہے میرے سے نہیں ہوتا. تو بولے پھر کیسا؟ بولے نہیں، اگر تمہارے کو شفا چاہیے تو تم پہلے اللہ پر ایمان لاؤ. اچھا اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آوے نا علاج کے لیے، بولے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، پھر میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تمہارے کو شفا دے دے گا. اپنی طرف کوئی نسبت ہی نہیں، اپنی طرف کوئی نسبت ہی نہیں. بہت بڑی بات ہے، ایک بات یاد رکھنا، توحید بہت بڑی چیز ہے. اور اللہ نے تو صاف صاف اعلان کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو. ساری دنیا فقیر ہے، جو فقیر ہے وہ ہمارے کو کیسا کام کرائے گا ہمارا؟ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی سب کچھ ہے. تو وہ سب کے سامنے یہ بات کہنے لگا. تو بھائی اندھے کو کیا دو آنکھ چاہیے؟ وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کی وجہ سے اب بادشاہ کے دربار میں دوسرے دن آیا. بادشاہ نے کہا بھائی تو اندھا تھا، تیری آنکھ کہاں گئی؟ بولا اللہ نے مجھے آنکھ دی بس. بولا میرا علاوہ تو کوئی اور اللہ تھوڑی ہے، میرا علاوہ کوئی اور رب تھوڑی، میں ہی تو تیرا. بولا نہیں، تیرا رب بھی اور میرا رب سب کا رب اللہ ہے. بولے تو بادشاہ نے کہا تو یہ بات تھی کو بتائی کس نے، یہ آیا کہاں سے؟ بولا وہ چھوٹا بچہ. تو چھوٹے بچے کو بلائے. تو کہاں پر بات پہنچی؟ وہ بچہ تھا ڈر گیا، اس نے راہب کا پتہ دے دیا. اب راہب کو بلایا، بولے پہلے اپنا ایمان چھوڑ دے. بولا نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے آرا منگوایا، زمین کے اندر ڈالا پیر اور دو ٹکڑے کر کے ختم، معاملہ پورا ختم ہو گیا. پھر وہ وزیر کو بولا کہ تو بھی ایمان چھوڑ دے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، جب حقیقی ایمان اندر اترے گا نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی. مسئلہ یہ ہے. تو اس کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے. اب بچہ، اب جب بچہ بچ گیا تو بچے کے بلایا، اس کو دو ٹکڑے نہیں کیے، اس کو اپنے آدمیوں کے حوالے کر کے کہا اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ پہ سے اس کو پھینک دو.
اب جب اس کو پہاڑ پر لے کر گئے اور پہاڑ سے پھینکنے کے لیے، اچھا بولے اگر وہ اپنی دین سے واپس آ گئے تو واپس لے کر آئے. جب پہاڑ پر لے کر گئے تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے شر سے مجھے بچا. تو پہاڑ حرکت ہوا اور وہ سارے کے سارے لوگ گر گئے، یہ زندہ بچ کر واپس آ گیا. تو بادشاہ نے کہا بھائی وہ کہاں ہے؟ بولے وہ سب گئے. تو بادشاہ نے کہا پانی میں ڈبا دو اس کو. پانی میں لے کر گئے کشتی کے اندر. پھر اس نے واپس دعا کی تو اللہ نے اس کو بھی وہاں پر نجات دے دی، سب کے سب ہلاک ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ بھائی کرے تو کیا کرے. تو بادشاہ کو اس نے خط نے بتایا کہ دیکھو ایک بات بتاؤ تمہارے کو، اگر تم مجھے قتل کروانا چاہتے ہو نا تو ایک راستہ ہے، سارے لوگوں کو جمع کرو، سارے لوگوں کو جمع کرو اور یہ بات کہو کہ اچھا مجھے ہے نا درخت سے باندھ دینا، اور درخت کے بعد باندھنے کے بعد میرے ترکش میں سے تیر نکالنا اور کہنا بسم اللہ رب الغلام، اس غلام کے رب کے نام سے میں تیر مارتا ہوں. دیکھو کتنی بڑی بات ہے، جو خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے نا اس کی زبان سے اللہ نکلوا رہے ہو. دعوت کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اللہ کی توحید کو بڑائی کو بولے تاکہ کفر مجبور ہو کہ نہیں اللہ ہے سب کچھ، کہ اس سے نجات پانے کا. بھائی یہ آدمی تو سب کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے. تو اس نے ترکش سے تیر نکال کر مارا اور کان پٹی کے کن پٹی پر تیر لگا اور بچہ وہیں مر گیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بچے نے خود اپنی قتل کے حوالہ کیوں کیا؟ بولے بچے نے اس لیے کروایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے نا اس کی اندر کچھ نہیں ہے موت اور حیات. یہ مارنے والا زندہ کرنے والا نہیں ہے، مارنے اور زندہ کرنے والا تو اس کا رب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کی خدائی کا دعویٰ جھوٹا پڑ جاوے اور میرا رب سچ ہو جاوے. اور جب اس نے یہ بات کہی تو سارے میدان میں جتنے لوگ تھے نا سب کے سب یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گئے. تقریباً 12,000 لوگ تھے، سب کے سب مسلمان ہو گئے. تو وہ وزیر جو تھے نا، وزیر نے کہا کہ جس کے لیے تم نے بچے کو مارا تھا نا یہ تو پوری چال ہم پر آ گئی. ہم تو چاہ رہے تھے لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہو، اسی بچے نے سب کے عقیدے خراب کر دی. یہ تو 12 کے 12,000 مسلمان ہو گئے. اب اس نے کیا کیا کہ 12,000 مسلمان ہو گئے. دیکھو جب آدمی ہارنے پر آتا ہے نا تو اوچھی حرکت کرتا ہے مطلب. تو اس نے کہا کہ گلی کوچوں میں خندق کھودو، یعنی کھڈے کھودو، اس میں آگ جلائی اور سب کو لگاتار ڈالنا شروع کر دیا. اس میں ایک عورت تھی، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا. جب اس کو ڈالنے کی باری آئی نا تو ماں ہوتی ہے نا، ایک معصوم بچے کو دیکھ کر تھوڑی جھجک گئی. تو وہ جو چھوٹا معصوم بچہ تھا نا اس نے کہا کہ یا اماں اصبری فإنک علی الحق، اے ماں صبر کر، تو حق پر ہے، ڈر مت، تو بھی آ جا آنکھ کے اندر. بولے تو وہ ماں بھی آنکھ کے اندر کھود گئی اور کیا ہو گئی، انتقال ہو گئی. تو یہ جمنے پر، حالات کے اوپر جمنے پر اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ، یہ مدد. اب بتانا یہ ہے کہ جو اس واقعے سے ہمیں چیزیں کیا ملی، بہت عجیب و غریب چیزیں. پہلی بات تو یہ ملی، علماء نے لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیری مظہری میں لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ روایت کر رہے محمد بن عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کے پوتے. بولے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نہر کھودی جا رہی تھی تو ایک قبر نکلی، اس میں ایک نوجوان بچہ تھا جس کا ہاتھ اپنی کنپٹی پر تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہٹایا نا ہاتھ تو خون نکلنا شروع ہو گیا. تو واپس اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اور پھر اس کو کہا کہ دوسری جگہ دفن کر دو. اس کی انگوٹھی میں لکھا تھا ربی اللہ، یا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. یعنی شہیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ سالوں بھی گزر جاوے نا ان کی اللہ تعالیٰ ان کو کیا رکھتے ہیں اپنی قبر کے اندر حیوان صحیح سالم رکھتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ خندق، اب یہ جو بچہ بولا نا، اچھا اس میں ایک اور بات رہ گئی، خاندان کون سا چنا گیا بچے کو پڑھانے کے لیے؟ کون سا چنا گیا؟ شاہی خاندان کا بچہ تھا. کیا سمجھ میں آیا معلوم؟ بچے کا جو بیک اپ تھا نا بہت مضبوط تھا، فارغ تھا بچہ، کوئی ٹینشن اس کو نہیں. جو بچے فارغ ہوتے ہیں نا دماغ کے اعتبار سے، نہیں فارغ تو وہ نہیں، دنیا کے بیک اپ مضبوط ہوتا ہے نا، وہ بچوں میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں. پہلی خوبی تو یہ ہوتی ہے اس بچے کے اندر کہ بچہ جو ہے اس کو حفظ بہت جلدی ہوتا ہے، یاد بہت جلدی ہوتا ہے. ہم لوگ کے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یادداشت کمزور ہو گئی. یادداشت کمزور نہیں ہوئی، ٹینشن اتنا ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے یادداشت پر اثر پڑ گیا، چیزیں آدمی بھول جاتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں میں، اتنا ٹینشن لیتا ہے آدمی کو کہ آدمی چیزیں کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. نمبر 2، ایک تو حفظ جلدی ہوتا ہے. دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ وہ آدمی یاد کیا ہوا بھولتا بھی نہیں ہے. یاد کیا ہوا
تیسرا یہ ہے کہ اس کی طبیعت جو ہے نا علم والی بن جاتی ہے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اپنے جو بچے مدرسوں میں ڈالتے ہیں نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، جماعت آئی مولانا وہ دیکھو وہ جو ہے نا کونے میں سر کا درد کرا دیا ہے، لے کے جاؤ نا. ایک دم تیسرے نمبر کا مال کہاں پر جائے گا؟ تبلیغ میں یا مدرسے میں. کیوں بولتے یار علماء اچھے نہیں، اگر تم نے مال بھی کون سا دیا ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے تھوڑا کچھ بن کر آ جاتے ہیں، ورنہ مال واقعی ہم لوگ تھرڈ کلاس کا ہی دیتے مدرسوں میں تبلیغ میں. ایمانداری سے بتاؤ، میرے ساتھ ایک مرتبہ ہو کہ ہم لوگ ایک جگہ سفر پر گئے سیتاپور کے اندر، تو وہاں پر ایک بچے کی بھائی نوجوان بچہ تھا، بولے اس کی ہمارے سے پہلے ایک جماعت آئی تھی تو ابا نے کہا اس کو لے جاؤں، تو کسی وجہ سے نہیں نکل سکا، تو ہم لوگ گئے اس کے ابا کے پاس. نہیں ابھی نہیں بیٹھنے کا ہے. بولے کیوں؟ پہلے بولے گلے میں سے پیسے اڑا دیتا تھا، اس وجہ سے تو جماعت میں بھیج دوں، اب سدھر گئے اس لیے نہیں بیٹھنے کا. بولے تو ہمارا ایک دوست تھا تھوڑا لطیف مذاق کر بولا بھائی واپس سے صاف کرنا شروع کر دو، تیرا ابا تیرے کو نکال دے گی جماعت میں. تو یہ واقعی میں یہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے جو ہمارے اندر پائے جاتا ہے. مدرسوں میں کس کو بیچتے ہیں؟ ابھی فون آیا 2 دن پہلے، بولا مولانا ہمارا ایک بچہ بہت پریشان کرتا ہے، سر درد ہو گیا، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، اس کو لے کے جاؤ نا مدرسے میں ڈال دو نا. اور جو بچہ ذہین ہے پڑھائی میں ہوشیار ہے، نہیں اس کو تو اپن دنیا کی تعلیم ہے، ڈاکٹر بنائیں گے وکیل بنائیں گے. بھائی آپ کو کس نے منع کیا وہ مت بناؤ، یہ بھی بناؤ یہ بھی بناؤ نا. ایسے بچے تو تاکہ امت کی صحیح رہبری کر سکے، لیکن نہیں کرنے کا ہمارے کو. یہ سب کی زبان پہ شکایت. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ معلوم کیا تھا؟ مدرسے میں مال بھی کون سا جاتا ہے معلوم؟ زکوٰۃ کا دیتے. کون سا دیتے؟ زکوٰۃ کیا ہے معلوم؟ ہمارے مال کا میل اور کچیل ہے، صاف مال نہیں. اور صاف مال کہاں خرچہ ہوتا ہے؟ اپنی خواہشات پر خرچ ہوتا ہے. تو مال بھی اچھا دو، را مٹیریل اچھا جائے گا نا تو اچھے بچے نکلیں گے، پھر امت کے اندر کام کریں گے. ورنہ اللہ اکبر پڑھیں گے نا تو بولے بھائی گھر کا بھاڑا اتنا ہے، دکان کا اتنا ہے. ارے امام صاحب غلطی کی تم نے، بولے وہ بیچارہ ٹینشن میں نماز پڑھا، تمہارے کو کیا معلوم یار. ہوتا ہے ایسا. ایک بہت بڑے گورنر تھے، میں نام بھول گیا زبان سے، بالکل سلجوقی حکومت گزری بغداد میں، ان کے گورنر تھے. تو ایک بار فجر میں نماز پڑھے تو امام صاحب کی 3-4 غلطی چلی گئی. تو وہ اپنے وزیر کو بولے جاؤ کچھ پیسے کی اشرفیہ تھیلی دی، کہا کہ امام صاحب کو ہدیہ کر دو. تو بولا بھائی دینے کا ہے لیکن پہلے پوچھو تو صحیح کیوں بات کر رہے. تو باتوں میں لگا ہے نا. بولے اصل میں میری بیوی کی ڈیلیوری اور پیسہ نہیں میرے پاس، تو اسی ٹینشن میں پوری رات گزر گئی. بولے تو بولے واقعی میں ایسا پہچاننے والا کون ہوگا؟ بولے امام صاحب بہت غلطی کر رہے، تھوڑا پتلی گلی سے نکل جاؤ نا. بولے ہم لوگ دوسرا لے کر آتے ہیں. بولے ہمارا مزاج یہ ہو گیا. تو اچھا مال دو تو اچھی چیز ہمارے کو ملے گی. ان پٹ اچھا ہوگا نا تو آؤٹ پٹ اچھا آئے گا. دوسری چیز صحیح ہے، بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ 3 بچے ایسے تھے جنہوں نے بچپن میں بات کی. ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے. اور بعض علماء نے روایت کیا ہے، ابن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، کچھ اور بچے ہیں. ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا پاک دمنی، اس نے بچپن میں گواہی دی. ایک جریج کا واقعہ، آپ بولیں گے بتاؤ، تھوڑا بھی ٹائم نہیں بتانے کا. ایک جریج کا واقعہ کہیں موقع ملا تو بتائیں گے. تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی جو خادمہ تھی جو کنگھی کرتی تھی، میں نے جمعہ میں بتایا تھا، اس کنگھی کرنے والے نے بھی، بچے نے بھی بچپن میں بات کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں بات کی تھی. اسی طرح ایک باندی تھی، اس کی گواہی بھی بچپن میں ایک چھوٹے بچے نے دی تھی. یہ بچے لوگ تھے. ہمیں اس حدیث سے سبق کیا ملا؟ سب سے پہلا سبق یہ ملا کہ صبر بہت بڑی عظمت والی چیز ہے. جس کو یہ نعمت مل گئی نا تو اس کے لیے مصیبتیں کیا ہے؟ ہلکی ہے. اور ایک چیز یہ ملی کہ اگر کوئی زبردستی اس زمانے میں بھی، ہر زمانے کے اندر، آدمی کے سے غلط الفاظ، کفری الفاظ نکلوائے، جے ایسے کے نعرے لگوائے، جے ایسار کے، تو اگر آدمی مجبور ہے اور جان کو خطرہ ہے، تو اگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو کفریہ کلمات کہنے میں حرج نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تفسیر میں کثیر کے اندر ہے کہ 2 آدمی کو مسلمہ کذاب نے پکڑ لیا، اور مسلمہ کذاب نے پکڑنے کے بعد کہا ایک کو ما تقول فی محمد، محمد کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا فقال رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے. بولے میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انہوں نے تھوڑا ڈبل میننگ والے الفاظ کہہ کے اپنی جان بچا لی. دوسرے تھے، ان کو کہا حبیب ابن زید جن کا آج صبح واقعہ آیا جمعہ میں، ان کو کہا کہ بھائی تم محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فلم مدری، میں جانتا ہی نہیں تیرے کو، تو کون ہے؟ بولے. تو اس نے ان کو اتنا مارا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کو شہید کر دیا. جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، اما احدہما فقد اخذ برخصت اللہ، ان میں سے ایک جو ہوتا ہے جس نے اللہ کی رخصت کو پکڑ لیا، اور ایک جو ہوتے جنہوں نے حق بات کو زبان پر ظاہر کر کے شہادت قبول کر لی۔ اور یہاں علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اگر ایک ایسا آدمی جو عام آدمی ہے اس کو اگر مجبور کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے رخصت یہ ہے کہ آدمی زبان سے کہہ دے، لیکن اگر مقتدا ہے، قوم کا بڑا آدمی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی زبان سے کلمات کفر ادا نہ کرے، شہید ہو جاوے۔ کیوں؟ اگر وہ کلمات کفر ادا کرے گا نا تو اس کلمات کفر بولنے کی وجہ سے بہت سارے عوام گمراہ ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ آدمی شہادت کو قبول کر لے لیکن اپنی زبان سے کفر کو نہ بولے، جیسے یہ بچے نے۔ اس کے بچنے پر اللہ نے پوری قوم کو کیا کر دیا؟ ہدایت عطا فرما دیا۔ اسی طرح اور علماء نے ایک بات یہ لکھی کہ وہ بچہ جب پہاڑ پہ چڑھا نا تو اس نے کیا کیا تھا؟ دعا مانگی نا۔ علماء نے لکھا کہ جو آدمی مستر ہوتا ہے نا، مجبور ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ ایک بات آخری بتا دوں، دعا مانگو تو واقعی میں کیسی مانگو گا نا؟ ہم بیٹھے تھے کل تو ایک بات آئی تھی، ہم لوگ ایک آدمی سے آپ نے پانی منگایا، بھائی پانی لے کر آنا، دوسرا سنی انسنی کر دیا، کیا بولا بھائی جانے دینا بعد میں پلا دیں گے، اور ایک آدمی ایک دم مرنے کے پانی، تو آپ دیکھیں گے کون سا موسم ہے کیا ہے، آدمی فوراً بھاگے گا نا۔ ویسا ہمارا معاملہ ہے، اے اللہ تو یہ دے دینا، اللہ یہ دے دینا، اللہ بولے بھائی اس کو بھی انٹرسٹ نہیں تو ان بھی کیا کو دے دے، بولے جانے دینا بھائی۔ اور ایک آدمی ایک دم بے چینی کے ساتھ تڑپ کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ فوراً کیا کر دیتے؟ دے دیتے۔ ہم لوگ بھی نمازیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھ رہے ہیں، بھائی دعا ہی ہے ہدایت کی، لیکن کیسا؟ بغیر انٹرسٹ کے۔ آج تک ہدایت ہی نہیں ملی برابر، اور ایک دم دھیان کے ساتھ مانگ رہے ہیں اے اللہ تو ہدایت دے دے ہمارے کو، تو اللہ واقعی میں ہدایت دے گا۔ تو بے چین آدمی کی طرح کیا کرو؟ دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ حالات سے ہماری حفاظت کرے، اور اگر آ جاوے تو جمنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔